بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 470ویں حدیث پاک پر کلام کیا تھا۔ اسی کو دوبارہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور تھوڑا بہت اور اس پہ گفتگو کریں گے۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا تو مجھے ایک شخص نے کنکر مارا، ہلکا سا چھوٹا سا کنکر مارا، تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ ان دو آدمیوں کو بلا کر لاؤ، یعنی دو مسجد میں اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ان کو بلا کے لاؤ۔ میں ان دونوں کو لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو، یا یہ پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو دردناک سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے تھے۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ وہ دو حضرات جو تھے وہ چونکہ باہر سے آئے تھے اور آداب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے واقف نہیں تھے، اور دیگر مسجد کے آداب وغیرہ ان کو شاید اتنے معلوم نہ ہوں۔ جیسے گاؤں میں رہنے والے بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کو اعرابی کہتے ہیں، دیہاتی بدو بھی کہا جاتا ہے، تو وہ بعض اوقات چونکہ اپنی کھیتی باڑی میں یا اپنے جانوروں کو چرانے کے معاملے میں زیادہ مشغول ہوا کرتے تھے، تو وہ اتنے زیادہ آداب سیکھ نہیں پاتے تھے۔ اب جب وہ شہر کی طرف آتے تو پھر بعض اوقات اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہو جایا کرتے تھے، ورنہ جو شہری جلیل القدر صحابہ تھے ان سے کبھی بھی ایسی کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی تھی کہ وہ کوئی مطلب نادانستہ طور پر بھی کوئی بے ادبی کے مرتکب ہو جائیں، تو ان لوگوں سے ایسا ہوا۔ تو اس سے دیکھیں ایک تو معلوم یہ ہوا کہ سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد میں کھڑا تھا تو کسی نے کنکر مارا، تو اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو دور سے چیخ کے بلاتے کہ ادھر آؤ، تو پھر آپ انہی کی مثل ہو جاتے کہ ان کو بلند آواز سے منع کر رہے ہیں اور خود اس طرح کا معاملہ۔ تو اس لیے آپ نے ایک ہلکی سی کنکری اس طرح ماری تو وہ مخاطب ہو گئے، پھر ان کو فرمایا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کو اس طرح کنکری مار کر یا کسی چیز سے مخاطب کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی توہین یا تحقیر کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ کسی صحابی سے ایسا فعل ہم متصور نہیں کر سکتے ہیں کہ جس میں کسی کے لیے توہین یا تحقیر کا پہلو نظر آئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان دو آدمیوں کو بلا کر لاؤ۔ بلایا گیا، پھر ان سے پوچھا آپ نے باقاعدہ کہاں کے رہنے والے ہو، کیونکہ وہ اجنبی نظر آئے ہوں گے، علاقے کے ہوتے تو آپ پہچان پاتے۔ انہوں نے بتا دیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا، کیونکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات جہالت و عذر ہو سکتی ہے، لیکن اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ وہ دور تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان کیے۔ جب آپ احکام بیان کر رہے تھے اور آپ دنیا میں جلوہ افروز تھے، تو کثیر افراد ایسے تھے جو ایمان لا بھی چکے تھے لیکن آپ کے پاس نہ آ سکے تھے، جیسے مکتوبات کے ذریعے ان تک دعوت اسلام پہنچی اور انہوں نے قبول کر لیا، یا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اور انہوں نے کہیں جا کے تبلیغ کی اور ان کی تبلیغ سے لوگ ایمان لے آئے، اور ابھی مکمل طور پر وہ سرکار کی صحبت سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ تو اس طرح کے معاملات تھے کہ اس وقت چونکہ ابھی اسلام نیا نیا تھا، شرعی احکام آہستہ آہستہ ترقی پا رہے تھے، رائج ہو رہے تھے، تو اس وقت اگر کوئی نہیں جانتا تھا تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جاتا تھا، کیونکہ ابھی احکام آہستہ آہستہ جاری و ساری تھے۔ پھر ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، 2 سال آپ کی حکومت رہی۔ وہ بھی ایسا دور رہا کہ اس میں چونکہ فتن کافی سارے نمودار ہوئے، جیسے مسیلمہ کذاب کا مسئلہ آیا، پھر اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کا کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بعض قبائل اس طرح باغی ہوئے اور مرتد ہوئے، ان کے خلاف جہاد ہوا، اور پھر جمع قرآن کا بہت بڑا مسئلہ آیا۔ تو ایسی بیدر پہ ایسی چیزیں آتی رہیں کہ اس میں بھی باقاعدہ احکام کو بہت زیادہ نفاذ کی طرف توجہ نہ ہو سکی، اور زیادہ تر ان امور کو سر انجام دینے میں مشغولیت رہی۔
پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ ہے جو تقریباً 10 سال کی عظیم مدت پر محیط ہے، اور اس میں باقاعدہ پھر احکام کی بڑی زبردست ترویج ہوئی، حتیٰ کہ تاریخ گواہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعض اوقات بازار کے کنارے پر ہنٹر لے کر، درہ لے کر کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس کو تجارت کے مسائل نہیں آتے وہ ہمارے بازار کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی پھر آپ نے مکلف بنانا شروع کیا باقاعدہ کہ اب شرعی احکام ہونے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے، اگر نہیں معلوم ہوں گے تو انسان لائق سزا ہوگا۔ لیکن اس میں بھی آپ نے یہ ترمیم کی اور یہ ایک آسانی دی اس اپنے زمانے کے لوگوں کو کہ جیسے یہ باہر سے آئے تھے تو ان کو بھی ایک دفعہ رعایت دے دی کہ خیال کریں اگر اس شہر کے لوگ ہوتے تو چونکہ ہم بہت زیادہ احکام کی ترویج میں، ان کی ترقی میں، ان احکام کو رائج کرنے کے سلسلے میں اور لوگوں کو ان احکام کو اختیار کر کے اپنی عملی زندگی میں تبدیلی کرنے کے سلسلے میں مسلسل محنت کر چکے ہیں، تو یہ ناقابل معافی نہ ہوتے، لیکن تم چونکہ باہر سے آئے ہو اس لیے ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض چیزیں ایک شخص کے لیے، یعنی بعض اوقات ایک چیز کا علم نہ ہونا، معلومات کا نہ ہونا کسی کے لیے عذر بن سکتا ہے، لیکن اسی وقت میں دوسرے کے لیے عذر نہ بنے یہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اب مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص ہے جو علماء کی صحبت میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، آسانی سے علوم حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے یقیناً جہالت عذر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر نہیں پتہ تو علماء سے معلوم کر لو۔ لیکن ایک شخص گاؤں میں رہتا ہے، شہر میں آنا کم ہوتا ہے اور وہاں پر اکثر علماء بڑے بڑے نہیں ہوتے، حفاظ کرام ہوتے ہیں جو حفظ کرنے کے بعد وہی مطلب ایک عالم بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا شخص اگر جہالت پہ مبتلا ہو کر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما کے اس سے درگزر فرمائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ وہ دور ابھی شرعی احکام کے لیے کی ترویج و ترقی کے لیے ابتدائی دور کی حیثیت رکھتا تھا تو رعایت کافی تھی، لیکن اب تقریباً 1500 سال گزر جانے کے بعد جب کتابیں بھی لکھ دی گئیں اور ہزاروں علماء ہیں، بتانے والے ہیں، پھر ریڈیو لے لیں، ٹیلی ویژن لے لیں، نیٹ لے لیں، اتنی علم حاصل کرنے کی سہولیات اور اتنے ذرائع معرض وجود میں آ چکے ہیں، اب بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی مجھے نہیں معلوم تھا تو یاد رکھیں کہ اس کے حق میں یہ جہالت ہمیشہ عذر نہیں مانی جائے گی۔ آج کل کے دور میں اصول یہ ہے کہ ایسے مسائل کہ جن کو سیکھنا ہم پر فرض ہے یا واجب ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہو، چاہے ان کا تعلق گناہ سے ہو، کہ گناہوں کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کو سیکھنا ہوتا ہے پیچیدگی، جیسے غیبت بعض صورتوں میں جائز ہے، بعض صورتوں میں حرام ہے اور بعض صورتوں میں بلکہ واجب ہے کہ غیبت کی جائے، تو اس طرح کے احکام یہ سب سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب جو ایسے مسائل ان کو کہتے ہیں ما لا بد منہ، ما مانے جو، لا بد منہ نہیں چارہ ہے ان سے، جن سے کوئی چارہ کار نہ ہو، یعنی جس چیز کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو نہ کہتے ہیں کہ یہ لا بد ہے، یعنی ضروری ہے یہ شے، ما لا بد منہ۔ تو ایسے مسائل کے جن کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی وہ ہم ان کو سیکھنا ہم پہ فرض یا واجب ہے، تو ایسے مسائل میں جہالت و عذر نہیں ہوگی۔ اب کوئی شخص مثلا وضو کا طریقہ نہیں سیکھتا، وضو کے مسائل نہیں سیکھتا اور غلطی کر بیٹھے اور پھر بعد میں بھولے پن سے کہہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کی جہالت و عذر نہیں ہوگی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ قابل گرفت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ایک انسان اگر عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو شرعی احکام سیکھنا فرض ہے۔ اب اگر وہ شرعی احکام سیکھتا نہیں ہے، اس پہ کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ ایسے شرعی احکام ہوں جن کا سیکھنا فرض یا واجب کے درجے میں ہو، تو پھر یاد رکھیں کہ یہاں جہالت عذر نہیں ہے۔ اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا تجارت کیسی کرنی چاہیے، کرائے پہ چیزوں کو لینا دینا کیسے چاہیے، شرکت کے مسائل کیا ہیں، مداربت کے مسائل کیا ہیں، اور شادی بیاہ کے طلاق کے مسائل، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو پتہ نہیں تھا تو سیکھنا تھا، تو یہاں پہ جہالت و عذر نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان بھائی اور بہن سب سے پہلے یہ بات جان لے کہ مجھ پر کون کون سے شرعی احکام کا مسائل کا سیکھنا فرض یا واجب ہے، تاکہ جب جان لے گا تو ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا اور کرنی بھی چاہیے، تاکہ اگر اس میں کوتاہی ہوگی ان میں تو پھر وہ خود ذہن بنا لے کہ پھر بخشش و مغفرت نہیں ہے۔
یعنی ان میں درگزر نہیں ہے، ان کو لازم سیکھنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمانا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو یوں آپ مفہوم لے لیں گے کہ شاید اس کی بخشش مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ میں آسان الفاظ میں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ بروز قیامت اس قسم کے مسائل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، سیکھنا فرض ہے۔ تو لہٰذا بارہا مختلف پروگرامز میں عرض کر چکے ہیں، پھر عرض کر دیتے ہیں کہ ایک تو جتنے بھی عقائد ہیں جن کا تعلق سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ تقریباً 9-10 مضامین ہوتے ہیں، یہ ٹاپکس ہیں جن سے متعلق وہ ضروری عقیدے بمائے دلیل سیکھنا لازم ہے کہ جن کو نہیں سیکھیں گے تو یا تو ہم کفر میں مبتلا ہو جائیں گے یا بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب انسان بالغ ہوتا ہے تو وہ تمام احکام سیکھنا فرض ہیں کہ جب بالغ ہونے کے بعد اگر عبادت کی ضرورت پیش آئی، یعنی جو عبادات اس پہ فرض ہیں، تو ان کا اتنا علم سیکھنا اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ جس کی برکت سے یہ اس عبادت کو احسن طریقے سے بغیر کسی غلطی کے اور شرعی تقاضے کے مطابق ادا کر سکے۔ جیسے نماز فرض ہوئی، جیسے بالغ ہوئے نماز فرض ہو گئی، تو نماز سے تمام متعلقہ تمام چیزوں کا علم سیکھنا اس پر فرض ہو جائے گا۔ اور اس میں پھر دیکھیں حیض بھی آ گیا، یعنی بچی ہے تو حیض بھی ہے، نفاس بھی ہے، اور طہارت کے مسائل ہیں، کپڑوں کو پاک کرنا، پھر غسل کے مسئلے، وضو کے مسئلے، تیمم کے مسئلے، پھر نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن سے مکروہ تحریمی ہوتی ہے، سجدہ سہو کے مسائل، سب سیکھنا لازم ہے۔ ایسے جنازہ سامنے آ گیا تو جنازے کے مسائل پہلے سے معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے مال آیا، زکوٰۃ فرض ہو گئے تو زکوٰۃ کے مسائل، حج فرض ہو گیا تو حج کے مسائل، یوں ہی پھر آپس کے معاملات جو ہیں ان کے شرعی احکام سیکھنا اتنے کہ جس سے اس معاملے کو شرعی تقاضے کے مطابق ٹھیک ٹھاک صحیح طریقے سے بغیر غلطیوں کے ادا کر سکیں۔ مثلا شادی بیاہ کا موقع آ گیا، اپنی شادی ہے تو پھر مرد کو اور عورت کو دونوں کو حیض و نفاس کے مسائل آنے چاہیے، نکاح سے متعلق، مہر سے متعلق، نان نفقے کے متعلق، طلاق کے متعلق، بچوں کی پرورش سے متعلق یہ تمام احکام۔ اسی طرح ایلا کیا ہے، زہار کیا ہے، بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کہ وہ احکام سیکھتے نہیں ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بات کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جاہل لوگ اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور وہ ذہن میں ٹینشن پیدا ہوتی ہے اور اس پر بعض اوقات احمقانہ افعال کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ تو دوسرے شرعی احکام، ان شرعی احکام کا علم سیکھنا کہ جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے۔ تو پہلے عقائد کا علم بما دلائل، پھر شرعی احکام جن کا تعلق عمل سے۔ تیسرا ہوتا ہے گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، ان کی اچھی طریقے سے معرفت حاصل کرنا ایک مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اب اگر کوئی ان چیزوں میں سے غلطی کر بیٹھتا ہے، مثال کے طور پہ عقیدے کی کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے کہ مسئلہ تقدیر آپ لے لیجئے۔ میں نے تقریباً 21-22-23 سالہ اپنی اس دینی جو میرے دینی عمر میں کہتا ہوں اس کو کہ جو میرے دین کے کام کے سلسلے میں گزری ہے، اس میں لاکھوں مسلمان ہمارے قریب آئے، لاکھوں چلے آپ مبالغہ کہہ دیں کہ مبالغہ رائی کر رہے ہیں شاید، تو ہزاروں کر لیں، آپ سینکڑوں کر لیں کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہمیں ملے ہیں کہ جن کو مسئلہ تقدیر کی اصل بھی نہیں پتہ، وہ غلط قسم کے عقائد ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، غلط نظریات ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے کبھی بدظن ہو رہے ہیں، کبھی کوئی چوری چکاری کر کے کہہ رہا ہے جی اللہ نے میری قسمت میں نہ لکھا ہو تو میں کیوں کرتا، وہ اپنے آپ کو معصوم سمجھے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ ان میں اب یہ اگر کسی عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو اور اس کی وجہ سے ایمان میں فرق پڑ جائے تو میدان معاشر میں جا کے جو عذر پیش نہیں کر سکتا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، تو سیکھا کیوں نہیں؟ دنیاوی طور پہ جس چیز کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی کے کہنے کی حاجت نہیں ہے، ہم پہلے سے ہی ہوشیار ہوتے ہیں کہ یہ چیز بھی لینی ہے، یہ سیکھنی ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اس کے بارے میں۔ دین ایک ایسا مظلوم ہے کہ جس کو ہم عموماً چھوڑ دیتے ہیں اور اس میں توجہ نہیں کی جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حاکم اسلام کو اپنے اطراف میں لوگوں پر نگاہ بھی رکھنی چاہیے، اسی طرح علماء کو نگاہ رکھنی چاہیے، اگر کوئی غلطیاں کر رہا ہو تو اس کو تنبیہ کرنا یہ ضروری ہے تاکہ وہ اغلاط سے محفوظ رہ سکے، اور جن چیزوں کے اندر وہ غلطی کر رہا ہے پھر اس پہ غور و تفکر کیا جائے کہ یہ غلطی ان مسائل میں سے ہے
کہ جن کا علم سیکھنا لازم تھا اور اس میں کوتاہی کی وجہ سے یہ شخص غلطی کر رہا ہے تو یاد رکھیں ناقابل معافی ہے، اس کو سزا ملے گی، اور اگر ان میں سے نہیں ہے تو پھر بہرحال گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس میں ایک تھوڑی سی بات عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا عذر قبول کرنا چاہیے کہ ہمیں علم نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو دیکھیں جو ہمارا بیان کردہ ضابطہ ہے وہی صحیح ہے کہ اگر ہر جگہ عذر قبول کر لیے جائیں تو خود ہمارے لیے بھی تکلیف ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، یہ آپ دیکھیں اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ رشوت کو اپنا حق کہتے ہیں جی یہ تو تھوڑا بہت اوپر نیچے لینا تو ہمارا حق ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے مطلب پولیس والے بھائی جان روڈوں پہ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا چائے پانی تو ہمارا حق ہے نا جی۔ تو اب دیکھیں اب یہ رشوت کو جو اپنا حق کہہ رہا ہو اس پہ بڑا سخت حکم لگ سکتا ہے، کیونکہ رشوت لینا گناہ ہے، حرام ہے، اور اس کو اپنا حق کہنا، حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کا مطلب وہ ذمہ ہے یا وہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے لیے انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے لیے دوسرے پر لازم کیا کہ اس کو یہ انعام دیا جائے یا اس کو یہ چیز دی جائے، وہ حق ہے۔ جیسے بیوی کا نان نفقہ شوہر پہ لازم، تو یہ بیوی کا حق ہے نان نفقہ۔ تو یہ جو ذمہ داری ایک کے اوپر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو ایک چیز کا فائدہ پہنچائے یا دوسرے تک وہ شے پہنچائے، اس کو حقوق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ جی رشوت میرا حق ہے تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم کیا ہے کہ آپ مجھے رشوت دیں، اور اللہ تعالیٰ جب کچھ لازم کرتا ہے تو وہ فرض یا واجب کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو اس کا اور اگر تھوڑا گہرائی کے ساتھ معنی نکالا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض یا واجب قرار دے دیا ہے کہ تم اپنی رشوت مجھے دو۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ جو چیز حرام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہا ہے یہ اسے کہتا ہے کہ یہ آپ پہ فرض ہے، تو یہ کفر کے درجے تک بھی پہنچ سکتی ہے بعض اوقات۔ اس لیے تھوڑا سا غور و تفکر کرنا چاہیے، کیا ایسے شخص کو چھوڑ دیا جائے، اس کا عذر قبول کر لیا جائے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یوں ہی کوئی چور چوری کر لے، کوئی مطلب ڈاکہ ڈال لے اور کہے جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز ناجائز ہے، میں تو سمجھا کہ غریبوں کا حق ہوتا ہے امیروں کو لوٹنا، تو کیا آپ اس کا عذر قبول کر لیں گے؟ لازم سی بات ہے کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ شریعت بہت سارے معاملات میں ہمارے اعذار کو قبول نہیں کرتی ہے، خصوصاً ان مسائل کے بارے میں جن کا سیکھنا فرض تھا۔ اور اس سے ایک بات آخری یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسجد میں اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک ادب ہے، ایک احترام ہے۔ سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کے بے ادبی کر لیں۔ سرکار اللہ تعالیٰ کے کرم اور عطا سے اپنے امتیوں کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کی مسجد میں آواز اب بھی بلند کرے تو اس سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اذیت محسوس فرماتے ہیں، مناسب نہیں ہے کہ وہاں پر آواز کو بلند کیا جائے۔ لہٰذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سنہری جالیوں کے پاس جا کر شرطوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جو وہاں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں لیکن وہ جب منع کرتے ہیں تو شور سا بلند ہو جاتا ہے اور وہ دھکے دیتے ہیں یا یہ بدتمیزیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے محبت رکھنے والے لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اظہار محبت میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دیں؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر سنہری جالیوں کے سامنے کم از کم یہ جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا